شادی شدہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، لیکن آپ سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہیں اور کس طرح سے لے کے چلتی ہیں یہ آپ کی اپنی سمجھداری پہ اور یا سمجھ لیں آپ کی اپنی قابلیت پہ منحصر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج 8 ایسی ٹپس بتاؤں گی جس پہ اگر آپ عمل کریں تو یقیناً آپ ایک اچھی، خوبصورت، پیاری اور ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار سکتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ سب لوگوں کی دعائیں، آپ سب لوگوں کا پیار میرے ساتھ ہے، اور اس سے زیادہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو چلیں جناب، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ایسی میں کون سی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ لوگوں کی شادی شدہ زندگی کو مزید خوبصورت بنا دے گی، اور جن لوگوں کی زندگی میں مسائل ہیں اپنی میرڈ لائف کو لے کر، یقیناً ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ سو پوائنٹ نمبر 1 از اسٹاپ اگنورنگ یور ہسبینڈ وین ہی ہرٹس یو۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی میں نا لڑائی ہونا ایک بڑا فطری سا عمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں نا ساتھ وہ کھڑکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ ایک گھر میں اور سارا ٹائم آپ لوگ رہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، کچھ نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم لوگ جان بوجھ کے بھی سمجھ لیں کہ چیزوں کو لمبا کر جاتے ہیں، تو بس اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے کہ بس ایک بات ہو گئی نا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اس کے بعد نا وہ اس کو لمبا کھینچ لیتی ہیں۔ لائک کہ اگر ہسبینڈ کی طرف سے کوئی بات ہو گئی تو مرد نا عموماً باتیں جلدی بھول جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، بس جی لڑائی ہو گئی، اب تو جی ہم نے بس جب تک یہ بندہ مجھے منائے گا نہیں یا میرے سے اپالوجی نہیں کرے گا، یہ مطلب یہ سائزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہر میاں بیوی کی لڑائی میں نا ہر جگہ اپالوجیز کی ضرورت ہو، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بس بات ہو جاتی ہے، اس کو ختم کر لیا کریں اور چیزوں کو لمبا نہ کیا کریں۔ وہ ایک بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اپنی آج کی لڑائی کو نا آج کو ہی ختم کر کے سوئیں، اگلے دن پہ نہ ڈالیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے دن مہلت ہی نہ ملے کسی کو۔ اور یہ بات تو شاید آپ لوگوں کو میری تھوڑی سی کڑوی ہے، سخت لگے گی، لیکن ایسا ہے کیونکہ انسان کو نا نہیں پتہ ہوتا اگلے لمحے کا۔ بس جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ یہ بھی بالکل اوتھینٹک بات ہے کہ رات کو سب کو معاف کر کے سوئیں اور اپنے دن کا محاسبہ کر کے سوئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سوئیں۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی بھی چھوٹی موٹی سی رنجش ہے میاں بیوی کے بیچ میں تو اس کو بھی ختم کر کے اور پھر اگلے دن کا ایک نئی صبح کا، ایک نئی زندگی کا آغاز کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جی، اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو نا بالکل پرفیکٹ سمجھنے کی کوشش مت کریں، ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ بالکل 100% پرفیکٹ ہوگا۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 100% پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے، انسان میں کوئی نہ کوئی غلطیاں، کوتاہیاں اور کمیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ایک بندہ جو ہے اور وہ پوری رسپانسبلٹی اٹھا رہا ہے آپ کے گھر کی، آپ کی بچوں کی، تو یہ بالکل ہر چیز پرفیکٹ کرے گا۔ کوئی اونچ نیچ، کوئی غلطی کچھ ہو جاتی ہے، اگنور کیا کریں، معاف کر دیا کریں، اور اگر کوئی بہت زیادہ بات ہو گئی چلیں اس پہ تو آرگیو کر لیا، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ آرگیومنٹ بھی مت کیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنے کی کوشش کریں گے اور اگنور کریں گے نا تو زندگی بہت آسان اور بہت سہل ہوتی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جی۔ پوائنٹ نمبر 3 بڑا مزے کا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے نا عموماً خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ ان کا مائنڈ ریڈ کر لیں، منہ سے کچھ بھی نہ کہیں عورتیں، اور ہسبینڈ کو پتہ ہو کہ جناب اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور یہ کیا چاہ رہی ہے۔ تو اب اکثر خواتین نا اس پہ کیا کرتی ہیں کہ مردوں کو بات بتاتی نہیں ہیں کہ جی میرے دل میں کیا بات ہے، اور بعد میں جو ہے نا کسی پوائنٹ پہ جا کے انہیں یاد آتا ہے کہ فلاں وقت جو ہے نا اگر آپ ایسا کہہ دیتے، آپ ایسا کر لیتے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی۔ تو بھائی اگلے بندے کو نہیں پتہ، اور ایک بندہ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہو، اور میں کہتی ہوں اس ٹائم پہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن سچویشن سے، تو رزق کمانا، روزی روزگار جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور جو انسان گھر سے باہر جاتا ہے نا رزق کی تلاش میں تو وہ بہت چیزوں میں پھنسا ہوتا ہے، اس کا ذہن اور وہ الجھا ہوتا ہے۔ تو اس سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کا مائنڈ بھی ریڈ کرے نا تو پھر اس کے لیے تھوڑی مشکل ہو جائے گی، اور آپ کے لیے تو الٹیمیٹلی وہ مشکل ہے ہی ہے۔ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر کے اس کے مطابق چلے گا۔ جو بات آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں وہ شیئر کیجئے، بتا دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ وہ اس کے اکارڈنگ کیا لاہ عمل اختیار کرتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ عورتوں میں نا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جی ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور وہ نا اکثر ہسبینڈس کو یہ بات جتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ جی ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، فلاں کو آپ جو ہے نا اس طرح سے اپریشیٹ کرے تھے، یا فلاں کو آپ نے یہ چیز دے دی، مطلب لیٹ سے گھر میں اپنی بہنوں کو یا کوئی بھی اس طرح سے۔ تو یہ والی چیز مت کیا کریں، آپ کی ویلیو بالکل اپنی جگہ ہے، آپ بیوی ہیں، بیوی کی جگہ میں کہتی ہوں کوئی نہیں لے سکتا، اور بیوی کی جو ویلیو ہے نا وہ اوتھینٹک ہے اپنی جگہ پہ۔ یہ والی بات مت کریں، اپنی ویلیو اس طرح سے نا آپ کہہ کے اپنی ویلیو خود کم کرا لیتی ہیں۔
اپنی ویلیو کو پہچانیں، اپنی عزت کو پہچانیں کہ آپ کتنی قابل احترام ہیں، کتنی قابل عزت ہیں، اور جب آپ خود اپنے آپ کو، اپنی ویلیو کو پہچان لیں گی تو آپ ہسبینڈ کے لیے بھی بہت زیادہ ریسپیکٹیبل ہوں گی۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈس کو نا دوسرے لوگوں کے یا خاص طور پہ اپنی فیملی میں جو خواتین ہیں ان کے ہسبینڈ سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے کہ کمپیریزن کریں گی ہر بات پہ، ہر چھوٹی بڑی بات۔ معذرت میرا تھوڑا سا گلا خراب تھا۔ اچھا، تو اس طرح کی اگر سچویشن آئے تو پلیز کمپیریزن مت کریں۔ کمپیریزنز نا، یہ تو کسی بھی رشتے میں اگر آپ نے درار ڈالنی ہے تو آپ کمپیریزن کرنا شروع کر دیں۔ ایون میں تو کوئی بچوں کے متعلق بھی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو اس میں یہی کہتی ہوں کہ بچوں کا تو آپس میں بھی کمپیریزن مت کریں بہن بھائیوں کو۔ تو جب بچوں کا کمپیریزن کرنا اتنا خطرناک ہو سکتا ہے ان کی آگے لائف کے لیے، تو آپ سوچیں کہ ایک اتنا نازک رشتہ میاں بیوی کا، اس میں اگر آپ ہسبینڈ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، مالی طور پہ آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا بالکل نیچرل ہوتی ہیں اور بندہ جو ہے نا یہ بغیر سوچے سمجھے یہ کام کر جاتا ہے۔ تو کمپیریزنز مت کریں۔ کمپیریزنز جو ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ ایک بار آپ کی بات سنتا ہے، دو بار، تیسری بار اس کو لگتا ہے کہ میں اس کے لیے جو مرضی کر لوں، اس نے دوسرے کو ہی پریورٹی دینی ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ انفیریورٹی کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کم تر ہی ہوں اس کے آگے، اور ان کے جی فلانے بہنوئی صاحب ہو گئے یا بھائی صاحب ہو گئے بہت اچھے ہسبینڈ ہیں، میں ایک اچھا ہسبینڈ نہیں ہوں۔ اچھا، اس چیز کے جو ہے نا جو ایفیکٹس آئیں گے وہ آپ کی زندگی پر ہی آئیں گے۔ اچھا، اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ نیکسٹ پوائنٹ بھی ہے کہ ایک اور بہت بری عادت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی میرج کو بھی دوسروں کی میرج کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں کہ جی کسی کی میرڈ لائف تو اتنی سکسیزفل ہے اور فائنینشلی اتنی اسٹرانگ ہے وہ بندی، اور جناب اس کے گھر میں یہ ہے وہ ہے، تو وہ اس صورت میں بھی نا یہ والے جو کمپیریزن ہوتے ہیں نا اس کے بعد یہ تھوڑا سا آگے جا کے نا یہ بھی آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کیونکہ پھر آپ اگلے بندے کو نا اپروچ کرنے کی اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا مقابلہ کر کے کمپیئر کرنا، اپنے گھر میں فضول میں جو ہے نا ایک چپکش جو ہے وہ پیدا کر لینا۔ اچھا، بعض لوگ نا اس میں نے دیکھے ہیں اس حوالے سے نا بہت آگے چلے جاتے ہیں، مطلب وہ دوسروں کے ساتھ اگر اپنی لائف کو کمپیئر کر رہے ہیں نا اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ یا کچھ چیزیں انہیں حاصل ہیں، دیکھیں رزق کی تقسیم جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کس کو رزق کتنا دینا ہے، کہاں سے دینا ہے۔ سو اگر آپ نیچر کے اگینسٹ چل پڑیں گے نا الٹی ڈائریکشن میں، اور پھر اس صورت میں آپ جو ہے نا کمپیریزنس تو کر رہے ہیں، اور کمپیریزن کے ساتھ ساتھ اب آپ وہاں تک پہنچنا بھی اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے، تو پھر لوگ جو ہے نا پھر سمجھ لیں کہ وہ اپنا نقصان ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بس اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں۔ اب یہ میں کہتی ہوں یہ والا پریشر نا زیادہ مرد حضرات پہ خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، گھر کی طرف سے۔ جب آپ بار بار ایک بندے کو بتاتی رہیں گی نا کسی دوسرے کی اچیومنٹس، کسی دوسرے کے گھر کے بارے میں، تو وہ بیچارہ کوشش کرے گا، اب وہ کوشش میں کچھ غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، تو یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ بھی۔ 7th پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور 7th پوائنٹ یہ ہے کہ ڈونٹ انٹرپٹ یور ہسبینڈس۔ بعض عورتوں میں نا یہ والی بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ انٹرپٹ کرتی ہیں۔ اگر مرد کوئی بات کر رہا ہے نا کسی محفل میں اسپیشلی بہت برا لگتا ہے، تو پھر وہ نا بات کاٹ کے اور کہتی ہے نہیں آپ کو نہیں پتہ یہ بات، میں آپ کو بتاتی ہوں، یا اس طرح نہیں اس طرح تھا، تو بات مت کاٹیں۔ جو بات بندہ بتانا چاہ رہا ہے اس کی پوری بات سنیں تسلی سے۔ ہاں، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ضرور بتائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ دیں ہی نا، ضرور اپنا پوائنٹ آپ کلیئر کیجئے، لیکن بات سننے کے بعد، اور آپ نے بات سننے کے بعد اپنا پوائنٹ دینا ہے، نہ کہ دوسرے کو نگیٹ کرنا ہے کہ نہیں جی آپ نے یہ غلط بات کی ہے، میں صحیح بتا رہی ہوں۔ اس طرح کی چیزیں نا اگر آپ محفل میں بیٹھ کے 4 لوگوں کے سامنے فیملی میں کریں گی نا تو یہ بہت بری لگے گی، اور اس کے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ اثرات بہت پرولونگ ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا پھر جو شوہر حضرات ہوتے ہیں نا وہ محفل میں بیٹھ کے بات کر ہی نہیں رہے ہوتے آپ کی موجودگی میں، پھر آپ کو اس کے بعد خواتین کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے جی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو بات نہیں کرتے، ورنہ کہہ کے گونج رہے ہوتے ہیں یا اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی باتیں اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اب میں جو بات کروں گا اس کو کم از کم کوئی نگیٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کرے گا کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ سو موونگ آن ٹو دا لاسٹ پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ یہ ہے آج کی ویڈیو میں کہ پلیز معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کوئی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں معاف کر دیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے آگے نہ چلیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا ناسور بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور بہت سی آپ نے دیکھا ہوگا اس سچویشنز عموماً گھر ٹوٹ جاتے ہیں صرف معاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، معاف کرنے کی عادت بہت اچھی ہے، اللہ پاک پسند کرتا ہے جو لوگ معاف کرتے ہیں، اور رحم دل انسان کے لیے بہت بہت زیادہ اجر ہے۔
تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے, اور خاص طور پہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ویڈیو واچ کر رہے ہیں بہت شکریہ, لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے تو جناب جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے, اور ساتھ آپ نے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملتی رہے. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں, کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.